دوستو، اکثر شکایت ماں باپ کو ہوتی ہے بچوں سے اور بچوں کو شکایت ہوتی ہے ماں باپ سے۔ زندگی کے سفر میں ہر کسی کا کیس الگ الگ ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، میں جان سکتا ہوں۔ بچے کو ماں باپ بہت پیار کرتے ہیں، لیکن سب کی کیٹیگری الگ ہے۔ غریب جو بہت ہی بھکاری ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں۔ ایک ایسے بھی غریب ہوتے ہیں جو مڈل کلاس میں کہلاتے ہیں۔ ایک ایسے غریب ہوتے ہیں جنہیں تو مطلب سمجھ لو کچھ ہے ہی نہیں ان کی زندگی میں، وہ فٹ پاتھ پہ رہتے ہیں۔ وہ سمجھ لو پورے ہی کے پورے ہی غریب ہیں۔ لیکن بہت ایسے بھی امیر لوگ ہیں جن کے پاس ساری چیزوں کی سہولت ہے، وہ بھی بچہ پالتے ہیں۔ اب سب کی کیٹیگری الگ الگ ہے۔ کسی بڑے مہان پرش نے کہا کہ دنیا کا سب سے زیادہ قیمتی چیز جو ہے وہ ہے علم، یعنی پڑھائی لکھائی۔ پڑھائی لکھائی بہت ضروری ہے۔ اگر ماں باپ پڑھے لکھے رہیں گے تو ان میں عقل ہوگی، اور جن ماں باپ میں عقل ہوگی وہ اپنے بچوں کی پرورش بہت اچھی طرح سے کریں گے۔ لیکن جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا سڑکوں پہ، گلی میں، محلے میں، کہ بہت سارے کتے ہوتے ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے، وہ گلی میں ہی بھٹکتے ہیں۔ اور بہت سارے آپ نے ایسے بھی کتوں کو دیکھا ہوگا جو ولایتی کتے ہوتے ہیں، انہیں بڑی بڑی میڈم لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں رکھتی ہے، محلوں میں رکھتی ہے، اسپیشل ان کے لیے کمرہ ہوتا ہے، اور انہیں بھی وہ پڑھاتی ہیں جس بھاشا میں، ہر بھاشا میں وہ کتوں کو بھی پڑھاتی ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کتوں کی بھی پڑھائی ہوتی ہے، اور وہ کتے بڑے وفادار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے مالک انہیں بڑے پیار سے رکھتے ہیں، ان کے پیچھے خرچہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی کتے کا بچہ آپ لے لو، دیکھو ان کی پرورش کرتے ہیں تو اس میں مہینے کا 20,000 30,000 50,000 تک روپیہ وہ خرچ کرتے ہیں وہ لوگ، امیر لوگ۔ کیوں؟ ان کا وہ شوق ہے، پیشن ہے کتوں کو پالنا، ان کو اچھا لگتا ہے۔ وہ زیادہ بچے پیدا نہیں کریں گے، ان کے پاس بچوں کی بہت کمی ہوگی، 1 یا 2، اس سے زیادہ وہ بچے نہیں رکھتے ہیں۔ آج دیکھ لو نظر اٹھا کر امیر لوگوں کو، ان کے پاس گاڑی ہوتا ہے، بڑھیا مکان ہوتا ہے، بڑھیا جاب ہوتا ہے، بڑے سنسکاری ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، گیانی ہوتے ہیں۔ لیکن وہی ایک غریب کے پاس چلے جاؤ جو سنسکاری بھی تھوڑا ہوگا، تھوڑا جاہل ٹائپ کا ہوگا، اور اس کے پاس نا بہت سارے بچے ہوں گے۔ وہ شادی کرنے سے پہلے ہی بچوں پہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے کہ بچے پیدا کروں گا اور بچے مجھے کما کر کھلائیں گے۔ ایسے لوگوں کو میں دیکھا ہوں، جانتا ہوں۔ انہیں پتہ نہیں کون سے دھرم کی کتاب میں انہوں نے پڑھ لیا کہ بچوں کا فرض ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، پتہ نہیں کون سے دھرم کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے ایسے ماں باپ پر جو بچے پیدا کرنے سے پہلے ہی ان کی کیا کہتے ہیں، مطلب وہ من میں یہ خواہش پال لی ہے کہ بچے اتنا پیدا کریں گے اور پھر بچے تو ہمیں گدھوں کی طرح کما کر کھلائیں گے، ہم خوشی کی زندگی جئیں گے۔ دیکھو جاہلوں، ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں، سب سے پہلی بات میں یہی کہوں کہ شادی کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ شادی کریں گے تو خرچ بڑھے گا، خرچ بڑھے گا تو انکم کا راستہ پہلے تلاش کرو، اس کے بعد شادی کرو۔ بچے پیدا کرو، جتنا چاہو اتنا پیدا کرو، منع میں نہیں کرتا ہوں، لیکن بچوں کو اچھا بھوشیہ دو، انہیں اچھی تعلیم دو، انہیں اچھی شکشا دو، تاکہ بچے بڑے ہو کر گرو کریں کہ میرے ماں باپ بڑے قابل تھے۔ ورنہ بہت ایسے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہی کہہ رہے کہ میرے ماں باپ تو جاہل تھے، گنوار تھے، عقل نہیں تھی انہیں، وہ صرف بچہ پیدا کرنا جانتے تھے، نہ اچھی تعلیم دیا، نہ اچھا کوئی بزنس کاروبار دیا، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ ذرا سوچو ان بچوں پر کیا گزرتی ہوگی جو ان کے ماں باپ انہیں تانا مارتے ہیں، ذرا سوچو ان بچوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو ان کے رشتہ دار انہیں تانا مارتے ہیں، اور وہ بچے سے بڑے ہو گئے تانا سن سن کر ان کی زبان نہیں کھلی۔ لیکن جب وہ جوان ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تب ان کی لرزتی زبان کھلتی ہے، اور ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں بچوں کو تانا مارتے ہیں، تو بچے پھر کیا کریں گے؟ وہ بھی اپنی زبان خراب کریں گے، بس سلوکی کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے وہ کام کیا ہی نہیں اپنے بچوں کے لیے جو بچوں کو دنیا میں چاہیے تھا۔ بچوں کو کیا چاہیے تھا دنیا میں؟ بچوں کو تم نے کیا دیا؟ انہیں ایک اچھا سا گھر دیا، انہیں کوئی اچھی تعلیم دی، انہیں کوئی اچھا بزنس کاروبار کر کے دیا جو بچے کماتے کھاتے۔
لیکن تم نے تو وہی کام کیا، بس بچے پیدا کر دو، اوپر والا تو ہے، اوپر ہی والا سب کرے گا۔ تو مطلب وہی ہو گیا، گلی کے کتے جس طرح سے پل پر جاتے ہیں ویسی تمہارے بھی بچے پل بڑھ گئے۔ ان میں سے کچھ ہوشیار ہوتے ہیں، کچھ بیوقوف ہوتے ہیں، سب کی زندگی گزر رہی ہے اس دنیا میں، گزر رہی ہے۔ لیکن دوستو میں یہی کہوں گا کہ اگر غریبی کے دن جو بچے گزارے ہوں گے نا، تو میں کہتا ہوں جب تک ان کے دل میں ماں باپ کی محبت رہتی ہے نا، تو ان تمام ماں باپ کو، رشتہ داروں کو چاہیے کہ ان بچوں کو نا پیار دو۔ وہ بچے کیونکہ اندر سے بہت ٹوٹے ہوئے ہیں، انہیں سنبھالنے والا کوئی نہیں ملا، وہ بہت دکھ میں ہے، اور پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں، ہوش آ جاتا ہے، تو وہ اپنی غریبی کو دور کرنے کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن جب وہ تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تب وہ بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو پھر ماں باپ کی محبت جو دل میں ہوتی ہے، اور ماں باپ وہ ظالم قسم کے ہوتے ہیں جو تانا مارتے ہیں، تو ان کے دل سے نا محبت نکل جاتی ہے۔ کچھ روز ایسا بھی آتا ہے کہ ماں باپ کو بھی بچوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں نے بہت زیادہ ہی ماں باپ کو ستا دیا۔ تو دیکھو یہ ساری جو چیزیں ہیں دوستوں، یہ ایجوکیشن کی کمی ہے، اور اس میں سب سے بڑی غلطی ماں باپ کی ہوتی ہے، سب سے بڑی غلطی۔ پتہ نہیں، میں غریبوں میں اکثر دیکھا ہوں، انہیں بچے پیدا کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے، جیسے بچے پڑھائی وڑھائی، ظاہر سی بات ہے غریبوں کے یہاں پڑھائی کہاں اچھی سے ہوتی ہے، کیونکہ غریبوں کو صرف بچہ پیدا کرنے آتا ہے، پالنا نہیں آتا، کتے کی طرح وہ پال لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ شکایت کرتے پھریں گے۔ جب بچے ہوش میں آئیں گے، بچے ماں باپ کی کمیاں انہیں سامنے پیش کریں گے کہ تم میں یہ کمی تھی، یہ چیز تمہیں کرنا چاہیے تھا، تب اس وقت ماں باپ کو نا بہت برا لگتا ہے۔ کیوں؟ وہ بڑے ہیں، وہ زیادہ گیانی ہیں، لیکن بچوں کو لگتا ہے یہ گیانی لوگ نہیں تھے۔ ایسے لوگ، میں تو یہی کہوں گا، ایسے لوگوں کو اس دھرتی پر جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس دنیا میں کوئی غریب نہیں ہے دوست، غریب انسان خود سے بنتا ہے، ورنہ محنت کرنے والے انسان جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو برا نہیں کہتے ہیں۔ اکثر دیکھ رہا ہوں میں، بہت سارے بچے ماں باپ سے لڑ رہے ہیں، ماں باپ بھی بچوں سے لڑ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس دنیا میں کہ صرف اولاد پیدا کرنے سے نہیں ہوتا، اولادوں کو اچھی شکشا دینے کی بہت ضرورت ہے۔ ماں باپ بیٹھ جاتے ہیں اولادوں کو کہنے کے لیے، دیکھو فلانا کا بیٹا کتنا ہنرمند ہے، فلانا کا بیٹا یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ ارے تمہارا بیٹا کچھ نہیں کر سکا گدھے، تم نے کیا کیا اپنے بیٹے کے لیے؟ تم نے کچھ نہیں کیا، اور چلے تم اپنے بچے کی برائی کرنے کے لیے۔ تو دیکھو غلطی تمہاری ہے، آج بچے بدسلوکی کر رہے ہیں تو یہ غلطی تمہاری ہے۔ خود کو اس قابل بناؤ کہ جو بچے کو نا پیار ہو جائے تم سے، تمہارے لیے ترسے روئے کہ ہاں یہ میرے ماں باپ ہیں، بڑے اخلاق مند ہیں۔ ایسے ماں باپ بنو۔ ایسے ماں باپ بننے کے لیے دوستوں میں یہی کہوں گا کہ بچوں کی پرورش اچھے سے کرو، بچوں کے سامنے بری بات مت بولو۔ میاں بیوی جھگڑا کرتے ہیں، رشتہ دار وہاں پہ بچوں کے سامنے تانا مارتے ہیں، یہ ایسا ہے وہ ایسا، تو بچے وہی سیکھتے ہیں نا۔ پھر دنیا میں تو بچے ہو ہی جاتے ہیں عقل مند، ادھر ادھر جاتے ہیں عقل مند ہو جاتے ہیں، پھر بچے تمہیں لیکچر دینے لگتے ہیں۔ تو اسی لیے کہتا ہوں کہ بچے پیدا کرنے سے نہیں ہوتا، بچوں کی صحیح پرورش کرنے سے سب سے بڑا کام ہوتا، اور گرو بھی ہوتا۔ بہت ایسی دنیا میں ماں باپ ہیں، بہت پڑھائی لکھائی کیا اپنے بچوں کی، بہت کچھ کیا، پھر بھی ان کے بچے نافرمان ہو گئے۔ کیوں؟ ان کے مطابق وہ بچے نہیں ہوئے۔ تو میں کہتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم نے بہت اپنے بچوں کے پیچھے محنت کیا اور وہ بچے تمہارے مطابق ہوں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ دیکھو 100 بات کی ایک بات، بچہ پیدا کرنا یہ دنیا کا ریت رواج ہے، لیکن پھر بچوں سے امید رکھنا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ میں یہی کہوں گا بچوں کی پرورش اچھے سے کرو، پھر اس کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دو، انہیں ذلیل مت کرو۔ کیسے ماں باپ ہے، آج میں دیکھتا ہوں کہ ایک لڑکا اپنے باپ کو، بوڑھا باپ کو پیٹ رہا ہے، آخر وہ باپ کیا لفظ بولا ہوگا جو وہ نوبت آ گئی؟ تو ظاہر سی بات ہے باپ نے کچھ ایسا بولا ہوگا جو بیٹے کو برا لگا۔ بیٹی کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے ماں کو مار رہی ہے، ایسا ماں نے کیا بولا ہوگا بیٹی کو جو بیٹی کو برا لگا ہوگا؟ تو دیکھو یہ کیا ہوتا ہے، محتاجگی، بڑھاپا۔
قابل ایسا بنو کہ بڑھاپے میں تم کسی کے محتاج نہ رہو۔ محنت کرو، کوئی ایسا روزگار بناؤ جہاں سے 2 پیسہ آئے، تم اپنے آرام سے جیون جی سکتے ہو۔ اپنی اولادوں پر ڈیپینڈ کبھی مت رہنا۔ میرے دوستوں، یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کسی کے دل دکھانے کے لیے نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں، میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں۔